میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بہت اہم اس کا کردار ہے۔ جیسے میاں بیوی زندگی گزاریں گے اس کا اثر اس کی اولاد پہ پڑے گا۔ اگر میاں بیوی نیک عمل کر رہے ہیں اولاد بھی نیک بنے گی۔ میاں بیوی کے اندر تقوی ہے اولاد کے اندر بھی تقوی ہوگا۔ میاں بیوی کے اندر تقوی نہیں ہے اولاد کے اندر بھی تقوی نہیں ہے۔ میاں بیوی کے آپس میں ملنے کا بھی اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ ان کے ہر شے کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے۔ اس لیے جب میاں بیوی ملے تو ملتے وقت پورا جو اسلامی تعلیم، جو شریعت نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کا خیال کریں۔ شریعت نے ہمیں اس ملاپ کے وقت کیا حکم دیا ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جانور ہیں وہ تو عام عام سڑکوں پہ، عام جنگلوں میں، ہر جگہ وہ سب کے سامنے مل رہے ہوتے ہیں، ان کے سطر کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ لیکن انسان کے سطر کا بھی لحاظ ہے، اس کی ذات پر بھی اثر پڑتا ہے اور اس کی اولاد پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں؟ اسلام نے تعلیمات کیا دی ہیں؟ جب میاں بیوی آپس میں ملیں تو ان کی اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں؟ جب اسلام کی تعلیمات کے مطابق انسان یہ عمل کرے گا، انسان کا یہ عمل عبادت بن جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، جب انسان غلط راستے پہ انسان جاتا ہے، اپنی حاجت کو پورا کرتا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس انسان کو گناہ ملتا ہے، زنا کا گناہ ملتا ہے۔ اور انسان اسی طرح جب اپنی حاجت کو صحیح طریقے پر پورا کرتا ہے، اپنی بیوی کے پاس اپنی حاجت کو پورا کرتا ہے، انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس انسان کو جب اپنی حاجت پوری کرنی ہے تو حاجت پوری کرتے وقت ہم نے دیکھنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فرمان کیا ہے، اس کے مطابق کریں گے، ہماری جسمانیت پہ بھی اس کا صحیح اثر پڑے گا، ہماری اولاد پر بھی اس کا صحیح اثر پڑے گا۔ ایک مرسل روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتا احدکم اہلہ فلیستتر ولا یتجردان تجرد العیرین۔ جب تم میں سے کوئی ایک اپنی بیوی کے پاس، اپنی اہلیہ کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سطر کو چھپائے اور بالکل برہانہ نہ ہو جائے، بالکل ننگا نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ ہمارے نبی نے جو بھی فرمایا، سائنس نے جب بھی اس میں سرچ کیا، اس کو جانچا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کی ہے تو اس کے اندر ان کو فائدہ نظر آیا ہے۔ رات کو اٹھنا، جلدی اٹھنا اور وضو کرنا، نماز پڑھنا، تہجد کے فائدے، اس میں انسان کو قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ اس میں انسان کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو عمل کریں گے ہمارے اعمال اور اخلاق کا اثر ہماری اولاد پر پڑتا ہے۔ جیسے نیک عمل کریں گے اولاد بھی ویسے کرے گی، ان چیزوں کا بھی اثر ہماری اولاد پر پڑے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، ساری زندگی نہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سطر دیکھا۔ حیا، شرم و حیا بہت بڑی چیز ہے۔ اس شرم و حیا کا اثر اولاد پر پڑے گا۔ اگر ہمارے اندر شرم و حیا ہوگا تو ہماری اولاد پر بھی شرم و حیا ہوگا۔ انسان جانور کی طرح نہیں ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور ٹیلی ویژن کے پردوں پر ہم برے مناظر اور بری چیزوں کو دیکھ کر ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے یہ سوچا بھی ہے ہمارا خالق اور مالک اور رازق جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہماری ہر کرتوت سے، ہر چیز سے واقف ہے، اور جب وہ ہمارے یہ مناظر دیکھے گا اسے کس قدر یہ چیز ناگوار گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں شرم کرنی چاہیے، حیا کرنا چاہیے، اور یہ شرم و حیا ہی انسان کو برے اعمال سے، بری چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بالکل برہانہ ہونا، بالکل جانوروں کی طرح ہونا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ انسان کی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، انسان کی صحت پر بھی اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ انسان کو نسیان کا مرض، بھولنے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ جو انسان کو اہم باتیں ہوتی ہیں وہ بھی انسان کو یاد نہیں رہتی۔ جو ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ بھی انسان کو یاد نہیں رہتی۔ جب انسان کا دماغ ہی نہیں کام کرے گا انسان فارغ ہو جائے گا دنیا سے۔ عقل سے انسان لاکھوں کماتا ہے، لاکھوں چیزوں کو سیٹنگ کرتا ہے، لاکھوں چیزوں کی سیٹنگ کرتا ہے، انسان کی عقل کی وجہ سے عزت ہوتی ہے۔ جب انسان
निस्यान का मरीज़ बन जाएगा, इन तो बेकार हो जाएगा ये इंसान। इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए, सतर का पूरा ख्याल रखना चाहिए। पर्दे के अंदर, चादर के अंदर, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है वैसे करेंगे। आपका जो अमल है वो हमारे लिए हिदायत का रास्ता है। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इसके अलावा सतर पोशी में लापरवाही का एक और नुकसान ये है कि इंसान को भूल और निस्यान का मर्ज़ पैदा हो जाता है। इसको ज़रूरी बातें भी याद नहीं रहती, जो अहम बातें होती हैं, जो बहुत ज़रूरी काम होते हैं, वो भी इसको याद नहीं रहते। ये सतर पोशी से लापरवाही का नुकसान है। इसलिए हमें सतर पोशी बहुत ज़रूरी है, सतर को छुपाना। जब मियाँ बीवी मिले तो सतर पोशी लाजिमी है। कपड़ा डाल के जानवरों की तरह ना आए, जैसे जानवर एक दूसरे के साथ ये अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। अशरफुल मखलूक़ात को पूरा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वैसे ख्याल करेगा, ये कामयाब होगा। अल्लामा शामी फरमाते हैं, भूल का मर्ज़ पैदा करने वाली चीज़ों में से ये भी है कि इंसान अपनी शर्मगाह से खेले और उसकी तरफ देखे। जैसे और चीज़ों, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनसे इंसान को निस्यान होता है, भूल होती है, ऐसी ये चीज़ भी है कि इंसान अपनी शर्मगाह से खेले और उसकी तरफ देखे। तो हमने एहतियात करनी है। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हैं, इस्लाम ने जो तालीमात दी हैं, उन तालीमात के मुताबिक जब ये मियाँ बीवी मिलेंगे, इनका ये मिलना इबादत है, नेकियां हैं, और इनकी औलाद जो पैदा होगी वो भी नेक पैदा होगी, मुत्तकी पैदा होगी। जब इंसान सही तरीके से मिलेगा जैसे कि शरीयत ने बताया है, तो इंसान भूल के मर्ज़ से भी दूर रहेगा, निस्यान के मर्ज़ से भी दूर रहेगा, और बीमारियां जो लगनी है उससे भी दूर रहेगा।